محترم سامعین، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو اولاد کی دولت سے محروم تھا۔ بہت دعائیں مانگی، التجائیں کی، آہوزاری کی، نوافل پڑھے کہ مولا کریم مہربانی فرما، اپنے فضل و کرم سے ایک بیٹا نہ صحیح ایک بیٹی ہی عطا فرما دے۔ جوانی بیت گئی، بڑھاپا آ گیا، عمر کا آخری تقاضا ہے، لیکن دعائیں اسی طرح جاری ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور اللہ پاک نے اس کو ایک بیٹی عطا فرمائی۔ وہ بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا، اللہ پاک جس سے راضی ہوتا ہے اللہ اس کو بیٹی عطا فرماتا ہے۔ جب اس نے اپنی بیٹی کو ہاتھوں میں اٹھایا تو اس نے محبت میں آ کر، فرط مسرت میں آ کر، فرط سرور میں آ کر اس نے ایک قسم اٹھا لی، اور قسم یہ تھی کہ میں اپنی اس بیٹی کو دونوں جہاں کی دولت دوں گا۔ اپنی اس بیٹی کو جب یہ جوان ہوگی، رخصتی کروں گا، اس کی دونوں جہاں کی دولت دوں گا۔ وقت بیت گیا، بیتنے میں کون سا وقت لگتا ہے؟ وہ وقت آ گیا جب والدین کو اپنے اولاد کی فکر ہو جاتی ہے، خاص طور اپنی بیٹیوں کی رخصتی کی فکر دامنگیر ہو جاتی ہے کہ بیٹی کو رخصت کرنا ہے، ان کو اپنے گھر جانا چاہیے۔ اپنے فرائض سے سبکدوش ہونے کے لیے والدین سوچتے ہیں۔ جب وہ وقت آیا تو پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے تو ایک منت مانی تھی، قسم اٹھائی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو دونوں جہاں کی دولت دوں گا۔ میں کیا اور میری حیثیت کیا، میں کون ہوتا ہوں دونوں جہاں کی دولت دینے والا؟ لیکن اب قسم اٹھا لی ہے، اب قسم کو کیسے پورا کروں؟ پریشان ہو کر اس نے علماء کے دروازے پر دستک دی۔ یہ بات قابل غور ہے۔ اگر ہم کسی مسائل میں پھنس جائیں، خواہ دینی ہوں یا دنیاوی، اپنے علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ بہترین ہمارے رہنما ہمارے علماء ہیں جو ہماری صحیح رہنمائی فرمائیں گے کہ ہمیں اس مسئلہ کے اندر کس طرح جانا نبٹنا ہے، اس کا حل کیسے ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اور ایک بہت بڑی جہالت بھی ہمارے اندر، مسئلہ طلاق کا ہوتا ہے اور ہم جا کر چودھری صاحب کو، نمبردار کو کہتے ہیں کہ جی بیٹی کو طلاق ہو گئی، اب بیٹی واپس جانا چاہتی ہے، کیا کریں؟ اور وہ جہالت کے سمندر میں کشتی دوڑا کر فیصلہ سناتا ہے، 2-4 دیگیں پکا لو، بیٹی کو بھیج دو۔ تو بھائی شریعت کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کسی چودھری، کسی وڈیرے، کسی جاہل بندے کی بات نہ سنا کرے، بلکہ اپنے علماء کے پاس آیا کرے، اپنے علماء سے مسائل پوچھیں، دین سیکھیں، شریعت سیکھیں، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارا دین ہمیں کہتا کیا ہے، ہماری شریعت، حضور کی شریعت ہمارے لیے کیا فیصلہ سنا رہی ہے۔ جہالت کی دلدل میں پھنستے ہیں تو پھنستے چلے جاتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، دین کا ہو، سب سے پہلے علماء سے رجوع کریں، علماء کے پاس آئیں۔ تو اس شخص نے بھی علماء سے رجوع کیا، لیکن ہر شخص نے کہا کہ ہمارے پاس اس کا حل نہیں ہے، ہم نہیں سمجھ رہے کہ اس قسم کا تمہاری قسم کس طرح پوری ہوگی۔ ہمارے سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ ہاں، ایک شخص ہے، ایک ہستی ہے، ایک عالم ہے، ایک فقیہ ہے، جس کا ہم آپ کو راستہ بتائیں گے، یقیناً ہمیں امید ہے کہ وہ شخص آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور عطا فرما دے گا۔ وہ عظیم ہستی، وہ عظیم عالم، وہ عظیم فقیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا صفات تھی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جس وقت بندہ حاضر ہوا، اس نے اپنا سارا مسئلہ پیش کیا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا، بھئی تمہارا مسئلہ تو بہت آسان ہے، تمہاری قسم کو پورا کرنا تو بہت آسان ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر، حضرت جی کمال کرتے ہیں، ہر عالم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اس کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا حل نہیں ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ دونوں جہاں کی دولت تم کیسے دو گے اس بیٹی کو۔ تو آپ نے فرمایا، ایسا کرو، پریشان نہ ہو، گھر جاؤ اور اپنی بیٹی کو اپنے رب العالمین وحدہ لا شریک کے نازل کردہ فرمان قرآن مجید، فرقان حمید، لا شک لا ریب کتاب، جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم کے مقدس صدر اقدس کے اوپر سینہ مبارک اللہ پاک نازل فرمایا، اس کی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو۔ اور جس وقت رخصتی کا وقت ہے، اپنی بیٹی کو جہیز میں قرآن دے دینا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے، امام شافعی فرماتے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تو نے اپنی قسم کو پورا کر دیا اور تو نے اپنی بیٹی کو دونوں جہاں کی دولت عطا فرما دی ہے۔ حضرات، بیٹیاں کہتے ہیں پرائی ہوتی ہیں، بیٹیوں نے جانا ہوتا ہے اگلے گھر،
جہاں جہیز دے وہاں قرآن بھی دیں. قرآن تو ہر کوئی دیتا ہے، لیکن جہاں قرآن دے وہاں پڑھنے کی تلقین بھی کریں کہ بیٹی صبح روزانہ بلا ناغہ قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے. اور کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ قرآن دیں تو ترجمے والا مترجم قرآن پاک دیں، کنز الایمان دیں، تاکہ جب ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری بچی قرآن کی تعلیم پڑھے، قرآن کی تعلیم حاصل کرے تو اس کے ترجمہ اور تفہیم کو بھی سمجھنے والی ہو، تاکہ جو محبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کا جو معاملہ ہے وہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے مزید جو ہے وہ پروان چڑھے. تو قرآن کی بلا ناغہ تلاوت بھی کریں. انمول وظائف میں سے سب سے قیمتی وظیفہ قرآن کی تلاوت ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن کی بلا ناغہ تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے.